بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ تو دوستو، ان تمام تر چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دے تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی، بہت کم زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے اور اس فنا ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو اس دروازے سے گزرنا ہے، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انسان کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن، اس کا تعلق رہتا ہے، اور قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں کے روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تینوں میں سے کوئی انتقال کرتا ہے، یعنی کوئی پہلے انتقال کرتا ہے، تو بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو کہا، کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، اور رشتہ دار ہے، اور ہمارے بہن اور بھائی بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ مردہ اپنے آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور جب نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جلدی سے مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آنے والی جو منزلیں ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہے یا سخت ہے یا آسان ہے، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اور جلدی مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو،
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। और प्यारे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वह चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। और वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, उनके लिए घर और मकान बनाया, और तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो। उसे बहुत घबराहट होती है तो वह कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। और जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है और उसको ये पता हो जाता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में है जहाँ पर वह पहले रहता है। और रवायतों में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे के कब्र के पास जाता है तो वह मुर्दा उस कब्र पर आने वालों को पहचानता है कि ये फला शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है और वह पहचान लेता है कि जो ये हमारे कब्र पर आया है वो हमारा फला बेटा है और ये हमारा फला भाई है और ये हमारे रिश्तेदार है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स के कब्र के पास से गुजरता है जिसको वह दुनिया के अंदर जानता था और वह उसको सलाम करता है, तो वह मुर्दा उसका सलाम सुनता भी है और उस सलाम का जवाब भी देता है और वह कब्र पर आने वालों को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई उसका प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से आज़ाब में मुब्तला रहता है तो वह लोगों को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और जब हम किसी कब्रिस्तान में जाते हैं और ये कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो वह कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है और जब उस इसाले सवाब को तोहफ़ा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वह बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उस वक्त उसको ऐसी खुशी कभी पहले नहीं मिली होती है। बहरहाल दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो ये कहता है कि हम बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी और उसको कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा होता है। इसी वजह से वह अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वालों के लिए इसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए और उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और जो नेक बंदा होता है वह दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी आलमे बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र के अंदर जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है, उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जिससे जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर उसको महसूस होती है और नेक बंदा बड़े ही राहतो सुकून में रहता है। इसी वजह से
اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت و سکون ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا اس کو کوئی میسج نہیں، اگر انسان کے اعمال خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی میسج نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی میت کے نماز جنازہ 40 مومن پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے لیے اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمانوں نے پڑھی اور اس کے لیے دعا کرے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اور نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہذا قبر کے پاس کھڑی ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے کہ بسم اللہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ثم آمین۔ تو دوستو، آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے ایسی ہی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔